یعنی پورا مدینہ کے اندر ایک جشن کا سما تھا، ایک خوشی کا سما تھا اور ایک استقبال کا سما تھا۔ اور 12 ربیع الاول کی اس تاریخ کو یوم الہجرہ کے طور پر منائیں، اور اس موقع پر افواج سلامی بھی دے سکتی ہیں۔ اصل میں آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے اس کو ہدف بنا دیا گیا۔ مغرب آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، مستشرقین آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اٹیک کیا جاتا ہے، تو اس کے مقابلے میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ والہانہ طور پر اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ربیع الاول کا مہینہ ہر سال ایک بحث کو اثر نو تازہ کر دیتا ہے، اور سوشل میڈیا پر پھر ہر سال یہ بحث چلتی ہے کہ کیا ربیع الاول منانا چاہیے یا نہیں، عید میلاد جائز ہے یا نہیں، اس موقع پر خوشی منانا جائز ہے یا نہیں، اس موقع پر کوئی تقریبات منعقد کرنا جائز ہے یا نہیں۔ بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ انتہا پسندی کا شکار ہے، اور اس معاملے میں بھی ہم دو انتہاؤں کو چھوتے ہیں۔ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو اس کو عین ثواب سمجھتے ہیں، دینی فریضہ سمجھتے ہیں، اور اس موقع پر ہر تقریب کو منعقد کرنا، جلوس نکالنا اور نعت کی اور حمد کی محافل منعقد کرنا، اور اس موقع پر طرح طرح کے کھانے اور پکوان بنانا اس کو جائز سمجھتا ہے، اور اس کو عین دینی فریضہ سمجھتا ہے، کار ثواب سمجھتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں پھر کسی حد کی بھی کوئی تعین نہیں کیا جاتا، اور کسی حد کی بھی پابندی نہیں کی جاتی، اور اس میں اسراف بھی کیا جاتا ہے، تبذیر بھی کی جاتی ہے۔ اس میں پھر حلال اور حرام کا بھی بعض اوقات خیال نہیں رکھا جاتا، موسیقی بھی شامل ہو جاتی ہے، اور بہت ساری خرافات اور بدعات بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اس کو بالکل قطعاً ہی بدعت سمجھتے ہیں، گمراہی سمجھتے ہیں، ضلالت سمجھتے ہیں، اور ربیع الاول میں سیرت کے تذکرہ کو بھی بدعت سے تعبیر کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں انتہائیں یہ غلط ہیں، ٹھیک نہیں ہیں، اور ہمیشہ دین جو ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اعتدال کی روش وہ بہتر ہے، تو اعتدال ہی کی روش بہتر ہے۔ یہ بات درست ہے کہ اسلام میں کسی خاص دن کو منانا اور کسی خاص طور پر یوم پیدائش کو منانا، اس کا کوئی جواز ہمیں سیرت میں نہیں ملتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، سیرت صحابہ میں، اور بعد کی 1.5 2 3 4 صدیوں میں بھی ہمیں ایسی کوئی علامت نہیں ملتی کہ کسی بزرگ نے، کسی عالم نے، کسی فقیہ نے اس کی اجازت دی ہو یا کسی نے اس کو منایا ہو۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت، یہ ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی پیدائش اور اس دنیا میں آپ کے ورود کی خوشی، یہ فطری چیز ہے، اور اس کو اگر آپ کہیں کہ ایک شخص اس موقع پر خوش نہیں ہوتا تو یہ بھی کوئی درست بات نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ خوشی مسلمان کو ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس کا اظہار بھی انسان چاہتا ہے۔ یہ تو معاملے کا ایک پہلو ہو گیا۔ معاملے کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ ربیع الاول کو ہم بنیادی طور پر دو تناظر میں دیکھتے ہیں۔ ایک تناظر تو یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے، اور اس میں جو روایات آتی ہیں کہ 7 ربیع الاول، یا بعض روایات میں 8 ربیع الاول، یا بعض روایات میں 9 ربیع الاول، اور بعض روایات میں 12 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش کا دن ہے، اور اس حوالے سے اس مہینے کو پیدائش کا مہینہ اور میلاد کا مہینہ قرار دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف دوسری جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ یہی مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا مہینہ ہے، آپ کے ارتحال کا مہینہ ہے، اپنے رب کے پاس منتقل ہونے کا مہینہ ہے، اور اس کے بارے میں یہ تاریخی طور پر پایہ ثبوت تک بات پہنچی ہے کہ وہ دن بھی 12 ربیع الاول کا ہے۔ اسی لیے ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں اس دن کو 12 وفات کے نام سے بھی جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ لیکن ایک تیسری چیز ہے جس کو عموماً ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، یا شاید ہمارے تذکرے میں نہیں آتی، لیکن وہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا مہینہ۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک میں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے، اور یہ جو پہلا عشرہ ہے اسے ہم عشرہ ہجرت بھی قرار دے سکتے ہیں۔ یہ میرے سامنے الرحیق المختوم ہے، یہ آج کے دور کی مستند ترین سیرت کی کتاب ہے۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے اس کو تحریر کیا ہے۔ بنیادی طور پر یہ عربی زبان میں لکھی گئی تھی، اور پھر خود ہی انہوں نے اس کا اردو ترجمہ کیا، اور سیرت نگاری کے مقابلے میں پوری دنیا میں یہ کتاب اول آئی ہے۔ ان کی تحقیق کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول کی چاند رات کو مکہ سے ہجرت کا سفر شروع کیا، اور 3 راتیں آپ غار ثور میں رہے، اور اس کے بعد پھر آپ 8 ربیع الاول کو بروز سوموار مسجد یعنی قباء پہنچے ہیں، جہاں پھر آپ نے مسجد بھی تعمیر کی، اور قباء میں آپ نے پھر 4 روز تک قیام کیا، اور 5ویں روز یعنی بروز جمعہ 12 ربیع الاول کو آپ علیہ السلام مدینہ میں داخل ہوئے، اور جب آپ مدینہ میں داخل ہو رہے تھے تو اس وقت کا جو منظر ہے وہ سیرت کی کتابوں میں ہمارے سامنے ہے کہ بچیوں کے ہاتھ میں دف تھا، اور وہ یہ ترانہ گا رہی تھیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ اور اسی طرح مدینہ کی جو خواتین ہیں وہ چھتوں پر چڑھی ہوئی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کر رہی تھیں، اور مدینہ کے جو مرد ہیں وہ گلی کوچوں میں نکل آئے تھے، اور پورے قافلے کی صورت میں آپ کو لے کر مدینہ کے اندر داخل ہوئے۔ یعنی پورا مدینہ کے اندر ایک جشن کا سما تھا، ایک خوشی کا سما تھا، اور ایک استقبال کا سما تھا۔ تو میرے ذہن میں کبھی کبھی یہ آتا ہے کہ کیوں نہ ہم ربیع الاول کے اس مہینے کو ماہ ہجرت کے طور پر منائیں، اور 12 ربیع الاول کی اس تاریخ کو یوم الہجرہ کے طور پر منائیں، اور اس کو ایک قومی تہوار اور قومی دن کے طور پر منائیں، جس طرح ہم 14 اگست مناتے ہیں، جس طرح ہم 23 مارچ مناتے ہیں، یا جس طرح سعودی لوگ اپنا یوم الوطنی مناتے ہیں، تو ہم یوم الہجرہ منائیں، اور اس کو دین تو نہ سمجھیں، لیکن یہ ہماری ثقافت ہے، یہ ہماری تہذیب ہے۔ ہجرت کا ہماری زندگیوں پر اور آنے والے مسلمانوں کی زندگیوں پر، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اس میں ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ اس موقع پر افواج سلامی بھی دے سکتی ہیں، پریڈ بھی ہو سکتے ہیں، اس موقع پر اپنی طاقت اور قوت کا مظاہرہ بھی کیا جا سکتا ہے، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم کے تناظر میں۔ تو اس کو ایک قومی دن کے طور پر، اور ایک قومی اور تہذیبی اور ملت کے ملی دن کے طور پر بھی منایا جا سکتا ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تازہ کیا جا سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار کیا جا سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جا سکتا ہے، ہجرت کی ڈاکومنٹریز بنائی جا سکتی ہیں اور پیش کی جا سکتی ہیں، اور نئی نسل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی ہجرت اور آپ کی پوری جو مدنی اور مکی تاریخ ہے اس سے آگاہ کیا جا سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک کنیکشن بھی پیدا ہو جائے گا آپ کے اور امت کے درمیان اس ذریعے سے۔ لہٰذا اگر اس یوم کو 12 ربیع الاول کو یوم الہجرہ کے طور پر منایا جائے تو عقیدت اور محبت کا اظہار بھی ہو جائے گا، اور ہمیں اس کی سند بھی مل جائے گی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی سے، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھروں سے باہر نکل کر استقبال کیا تھا اور خوشی منائی تھی، اور ایک تعلق بھی جو امت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہ ہر سال تازہ ہوتا رہے گا، اور پوری دنیا کے سامنے اصل میں آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے اس کو ہدف بنا دیا گیا۔ اصل میں یہ وہ چیز ہے کہ جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہدف بنایا گیا ہے۔ مغرب آپ کو کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، مستشرقین آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اٹیک کیا جاتا ہے، تو اس کے مقابلے میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ والہانہ طور پر اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس کا یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر اسی موقع کو موقع بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرنے کے ذرائع اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ اس موقع پر بہت سارے لوگ بہت ساری بیہودگیاں کرتے ہیں، خرافات کرتے ہیں، میوزک کا استعمال کرتے ہیں، یا مغرب اور مغربی معاشرے کی تقلید میں جیسے کیک کٹنگ ہے یا اور بہت ساری چیزیں ہیں،
تو ان سے کنارہ کشی کرنی چاہیے۔ اس موقع پر اسراف سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے، فضول خرچی سے پرہیز کرنا چاہیے، دکھاوے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے جو اسلامی معاشرت میں، اسلامی کلچر میں غلط ہے، لیکن اچھے طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت کا اظہار میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔